سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حاضرین گرامی، اس وقت سورہ آل عمران سے ایک آیت مبارکہ پیش کی گئی ہے. اس آیت کی روشنی میں بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس درجے کی ہونا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2، نبی علیہ السلام سے محبت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں انہی 2 باتوں کے ارد گرد آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. پہلی بات کی وضاحت کے لیے عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ایمان کے حوالے سے سب سے بڑھ کر محبت ایک شخص کو نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے. اور جب تک کہ یہ محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کی ایمان بھی کمال درجے کا پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ایک بار نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرما لیا تھا کہ عمر، تم کو مجھ سے کتنا تعلق ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا تھا کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے.
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا کہ کیا اپنی ذات سے بھی بڑھ کر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کیا اور ذرا دیر خاموش ہو کر کے اپنا احتساب کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت تھی۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس درجے کی محبت مطلوب ہے۔ جب تک کہ ایک انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے کی نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ زمانے میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو خود معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ رائج ہو گیا ہے کہ آپ سے زبانی محبت بہت ہے، اور اس سلسلے میں الفاظ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں کافی کمی پائی جاتی ہے، اور اس کی دیگر وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کما حق واقفیت نہیں ہے۔ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا علم حاصل نہیں کرتے۔ ناواقفیت اور جہالت کے نتیجے میں محبت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف الفاظ کی حد تک ہی رہ جاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں نہیں آ پاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کا مطلب خود ایک حدیث کے اندر واضح فرما دیا ہے۔ ایک ٹکڑا ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر خوب غور کرنا چاہیے۔ من احب سنتی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں، معاشرت کے معاملے میں، معاملات کا حوالہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، جو میرا طریقہ ہے۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، یعنی میری تعلیمات کو اختیار کیا اور میری تعلیمات پر جس نے عمل کیا، فقط احبنی، اسی نے مجھ سے محبت کی۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے بالکل واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طریقے پر چلا جائے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے طریقے سے محبت کرنے والا ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات کا علم حاصل کر کے ان کو زندگی میں لانے کی، سمونے کی اور برتنے کی کوشش کی جائے، اور صرف زبانی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا اور عملی طور پر اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے قریب لانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ایک
طریقے کا نفاق ہے اور ناواقفیت ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ موجودہ دور کے مسلمانوں میں یہ مرض بڑے پیمانے پر پیدا ہوا ہے کہ وہ زبانی طور پر نبی علیہ السلام سے اپنے تعلق کا بڑا اظہار کرتے ہیں اور اپنی محبت کا بڑا اظہار کرتے ہیں، لیکن چونکہ سیرت کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کے طریقے سے نہیں ہوتی ہے، اور بچپن سے ان کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا درس نہیں دیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں کرایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک زبانی طور پر محبت تو رہتی ہے لیکن عملی طور پر ان کے اندر محبت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ اب دیکھیے جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اب دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جو میں کروں وہی تم کرو، اسی کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، میری اتباع کرو۔ جب ایک انسان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہو جاتی ہے حقیقت میں، تو اس کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یحببکم اللہ، جب کوئی آپ کی اتباع کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام اس آیت کی روشنی میں جو میں نے بات آپ سے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے پیمانے پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو محبت کی جائے وہ عملی کی جائے، اور اس کے لیے آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے، آپ کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر چلیں گے اور آپ کے طریقے کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے محبت کا حق ادا کر پائیں گے۔ اور جو شخص اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کر سکیں گے، تو پھر وہی بات ہے جو میں نے ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سنائی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرا رفیق ہوگا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اور طریقے سے واقف ہونے کا موقع عطا فرمائے اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔